ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منور حسن صاحب، جماعت اسلامی کے امیر۔ ہم ان سے بات کریں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اور اس پہ جماعت اسلامی کا کیا رول ہوگا۔ منور صاحب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یا میں کبھی آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، فضل الرحمان صاحب کو دیکھتا ہوں، کہ آپ جیسے نیک نمازی لوگ، علماء حضرات جو ہیں سیاست میں کیا کر رہے ہیں؟ سیاست میں تو بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، منافقت بھی ہوتی ہے، اس بات سے تو آپ ایگری کریں گے نا؟ اور جتنی ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے یہ اندازہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر سیاست میں؟ ہم وہی کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، امام حسین نے جو کیا تھا۔ آج 9 محرم ہے نا، امام حسین نے غلط بیعت کے حوالے سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی اور اپنے خانوادے کی پوری جان دے دی تھی۔ کئی دانشوروں نے اس کے بعد سے لے کر آج تک، اور اب بھی ایک سیکولر لابی ہے جو مسلسل یہ کہتی ہے کہ امام حسین بہت ذہین اور فتین آدمی تھے اور بڑے دور رس اور دوربین انسان تھے اور بڑی بصیرت و بصارت، لیکن ان کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ اگر وہ اس کھکھیڑ کے اندر پڑیں گے تو جان جائے گی اور خانوادے کی جان بھی جائے گی۔ حالانکہ اس واقعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر انہوں نے جان دی وہ جان سے بھی زیادہ قیمتی شے تھی، اور وہ یہی تھی کہ جو ملک اور معاشرے کا اقتدار ہے اور طرز حکمرانی ہے، وہ اگر لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا، آج کی اصطلاح میں اللیجیٹیمیٹ ہوگا، یعنی بیعت غلط طریقے سے لی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں جو فساد پیدا ہوگا، یعنی بنیادی اینٹ غلط رکھی جائے گی تو ہر فیصلہ غلط ہوگا اور ہر ادارے کے فیصلے غلط ہوں گے۔ امام حسین اٹھ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہم یہی کام آج کل کر رہے ہیں۔ تو مطلب آپ کی سیاست میں نہ تو منافقت ہے نہ جھوٹ ہے؟ 101%۔ 101%۔ دو چیزیں میں آپ سے ڈسکس جی کرنا بالکل چاہوں گا کریں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ ابھی آپ نے امریکہ کے خلاف کافی سارے باتیں کی، اور تمام جو مذہبی جماعتیں ان کا یہی موقف ہے۔ جب سوویٹس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو مجاہدین کو سپورٹ کرنے والے تو امریکہ تھے، پاکستان نے بھی سپورٹ کیا تھا، امریکہ نے بھی سپورٹ کیا، پیسے بھی دیے، ہتھیار بھی دیے۔ تو اس وقت آپ لوگوں نے امریکہ کے خلاف کیوں جدوجہد نہیں کی، آواز نہیں اٹھائی؟ پہلے تو واقعات اور حالات کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو درست کر لیں۔ روس کی فوجیں افغانستان میں آئی ہیں، سب سے پہلے مجاہدین نے، جس میں گلبدین حکمت یار بھی تھے اور ربانی بھی تھے اور سیاف بھی تھے، سب سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت دس از آن ریکارڈ۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ کسی امریکہ نے نہیں کیا یہ، کسی ضیاء الحق اور پاکستان کی حکومت 2.5 سال تک، اس تاریخ سے لے کر 2.5 سال تک درے کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے افغانستان کے یہ تمام مجاہدین روس کے خلاف جنگ لڑ۔ 2.5 سال تک کوئی امریکہ نہیں، بالکل لڑ رہے تھے۔ 2.5 سال تک کوئی پاکستان کی فوج بھی نہیں تھی۔ اس لیے انیشیٹو بھی افغان مجاہدین کا ہے، بنیادی فیصلہ بھی انہی کا ہے۔ 2.5 سال تک وہ تمام خطرات کو مول لے کر، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں منور صاحب، وہ لڑ رہے تھے 2.5 سال تک، لیکن وہ جنگ جیتے نہیں تھے 2.5 سال تک۔ آپ اگر موقع دیں گے تو انشاءاللہ جیت بھی جائیں گے، تھوڑا سا موقع تو دینا۔ آپ یہاں تک تو آ گئے نا۔ تو جیت گئے، وہ تو ماضی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو جیت چکے ہیں، تو ہم لیکن بھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جیتے نہیں تھے، 2.5 سال تک لڑ رہے تھے، کامیابی ان کو نہیں حاصل ہوئی تھی۔ 2.5 سال میں کامیابی نہیں حاصل ہوا کرتی، اب بھی 10 سال میں ہوئی ہے، اب بھی مانتے ہیں آپ؟ بالکل۔ اس لیے 2.5 سال کے بعد جب دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ جنگ تو جیتنے کی طرف جا رہی ہے اور نفع بخش کاروبار کے شیئر جو ہیں مارکیٹ کے اندر بہت اونچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے لوگ شیئر خریدنے کے، کوئی ایک امریکی مارا نہیں گیا ہے، کوئی ایک امریکی زخمی نہیں ہوا ہے اس جنگ کے اندر، سارے مجاہدین ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں۔ باقی دشمن کا دشمن بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ آج بھی اگر چین ہماری مدد کرے، روس ہماری مدد کرے افغانستان کے اندر امریکہ کے خلاف، ہم اس کی مدد لینے کو تیار ہیں۔ آج بھی کشمیر کے حوالے سے اگر کشمیری بھارت سے بھی مدد لینے کے لیے تیار ہیں امریکہ کے خلاف، ہر ایک، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دشمن کا مذہب تو ان کا بھی اسلام نہیں ہے، تو وہاں سے اگر فنڈنگ آتی ہے، اسلام تو ہمارا ہے، جائز ہے، اسلام ہم لائیں گے۔ میں اس جہاد کا مطلب جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہودی یا پھر دوسرے جو نان مسلم لوگ ہیں، کافر، وہ پیسہ دیتے ہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف جنگ لڑیں، تو وہ جائز ہے؟ آپ مفروضوں پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ حقائق پہ بات کریں نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا سپورٹ کریں، تو ہم لوگ جو ہے میں کہہ رہا ہوں، آپ میری کہے سنیں نا، مفروضہ کیوں قائم کرتے ہیں؟ میں تو یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ اگر امریکہ اور نیٹو کے مقابلے میں روس اور چین کھل کر مدد کریں طالبان کی اور افغانوں کی، تو ہم مدد لے لیں گے ان سے، اور مزید کس سوال کی گنجائش رہے گی یہ بات؟ ٹھیک ہے۔ تو اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو فنڈنگ ہے، اسلحہ ہے، وہ کہاں سے؟ امریکیوں سے اسلحہ چھینتے ہیں، جیسے کہ کشمیر کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ 7 لاکھ بھارتی فوج ہے، اس کے اسلحے سے چھین کر، اس کے اسلحہ خرید بھی لیتے ہیں مجاہدین، یعنی ساری ویکنیسز تو سب کے علم ہے کس طریقے سے۔ اور اسی طرح اگر اس وقت امریکہ کی سپورٹ لی ہم نے سوویٹ کے خلاف، تو وہ بھی جائز ہے پھر؟ نہیں، سپورٹ لی کی بات نہیں ہے۔
اگر امریکہ آ گیا وہاں پر بقول آپ کے، اور آیا تھا بقول میرے، کیا ہسٹری ہے، آیا تھا، دیر سے آیا جلدی آیا، اس پہ بحث ہو سکتی، آیا تو تھا. ہاں لیکن یہ تو قول تو آپ ہی کا ہے نا، میں نے تو نہیں کہی یہ بات، یہ اقوال زرین تو اس وقت آپ ہی کے ذریعے. میں نے بھی تھوڑی بہت تاریخ پڑھی، میں تو وہیں سے بتا رہا ہوں، میں تو اس وقت تھا بھی نہیں جب یہ ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیں، بہرحال جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا نا. کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کس کا؟ یہ جو جنگ سوویت کے خلاف جیتی تھی مجاہدین نے وتھ سپورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ ہمیشہ جذبہ جہاد ہوتا ہے. مسلمان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہمیشہ شوق شہادت ہوتا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس وقت نیٹو کی فوجیں آئی ہیں اور 2 منٹ کے اندر طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور لمحوں کے اندر طالبان وڈرا کر گئے، اور لوگوں نے کہا طالبان کے اندر تو اتنی قوت کا 1% بھی نہیں جتنا ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ قوی ہیں. یہ حکمت عملی تھی. اس لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوا کرتے، حکمت عملی ہوا کرتی ہے، اور میرے نزدیک جذبہ جہاد کے اندر کو فروغ حاصل ہوا. مجاہدین کی جو جد و جہد ہے، میں تو اس کے خلاف بالکل بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب امریکہ نے سپورٹ کیا تھا، اور میں بتاتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ اس کا ایک یہ تھا جب امریکہ نے پیسہ ڈالا، اور پیسے کے ساتھ ساتھ اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی ہیلی کاپٹر گنز جب مجاہدین کو ملی، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے روس کے ہیلی کاپٹرز کو گرانا شروع کیا. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہاں پہ ہم جنگ جیتے ہیں اور وہ امریکہ کی مدد سے ہوئے. اچھا آج کل جو جنگ جیتی ہے 40 ملکوں کے خلاف طالبان اور افغان، میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں ٹرننگ پوائنٹ کہاں آیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کیا منافق ہے تو جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں. آپ نے کہا 101% نہیں کرتے. میں نے کہا تو 2 باتیں ہیں. ایک میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا امریکہ کو پہلے آپ لوگ سپورٹ کرتے تھے جب وہ مجاہدین کی سپورٹ کر رہے تھے، اور اب آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنے دلائل دے دیے. یہ مجھے بتائیں، 17ویں ترمیم کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، آپ عامر کے خلاف تھے، پھر بھی آپ نے 17ویں ترمیم کو سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد آپ مشرف کے خلاف بات کرنے لگے. تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایم ایم اے تھی اس وقت تو انہوں نے یو ٹرن کیا. یہ بالکل صحیح، آپ کا جواب بھی اس کے اندر آ گیا ہے کہ اس وقت ایم ایم اے تھی، اس لیے ایم ایم اے کے حوالے سے ہی اس پر بات ہونی چاہیے. اور اتحادی سیاست کے مسائل ہی یہی ہیں. اتحادی سیاست میں 4 باتیں اچھی بھی آپ منوا لیتے ہیں، لیکن 5ویں غلط بات بھی آپ کو ساتھ سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایم ایم اے کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ کو پرانی بات یاد دلا رہے ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کی شرارت تھی. نہیں، شرارت میں نہیں کہہ رہا، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، میں نے نہیں کیا الحمدللہ. جیسے 6 جماعتیں تھیں نا ایم ایم اے میں، ایم ایم اے 6 جماعتیں. جماعت اسلامی آپ جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں، ابھی تو آپ نے بات کرنا شروع کی، اجتماعی فیصلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میرے خیال سے میں بیچ میں انٹرپٹ کروں گا اچھا نہیں لگے. یعنی یہ پہلا موقع نہیں ہے اتحادی سیاست میں. آپ کو یاد ہوگا اس سے بھی زیادہ شدید ایک موقع آیا تھا جب پی این اے تھی اور وہ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، اور 9 جماعتوں کے اتحاد نے اکثریت سے فیصلہ کر دیا کہ حکومت کے اندر شریک ہوں گے. ظاہر ہے 9 کی 9 جماعتیں، بعد میں لوگ بہت سارے کہتے رہے، 3 جماعتیں تو کم از کم کہتی رہیں کہ ہم اس فیصلے کے جرم کے اندر شریک نہیں، لیکن بہرحال ان کا نام استعمال ہوا اور اس کے اندر شریک ہوئے اور اس کے اندر حکومت میں شمار کر. تو اس لیے اتحادی سیاست کے اندر انفرادی سیاست کے مقابلے میں یا ون پارٹی پالیٹکس کے مقابلے میں یہ ایک جھول بھی ہوتا ہے یا ایک ڈرا بیک بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج جب ایم ایم اے کو ختم ہوئے 4 سال ہو گئے، پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں. جب سوال کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، جب بھی کوئی سوال کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان شارٹ کہ اگر جماعت اسلامی اس وقت انفرادی جماعت ہوتی اور وہ الائنس میں نہیں ہوتی ایم ایم اے کے، تو آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے 17ویں؟ نہیں، اس پہ تو مزید سوالات ہی پیدا ہوں گے. ہمیں تو ایم ایم اے میں ہوتے ہوئے بھی ہماری یہ رائے نہیں تھی. صحیح، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اتنا حق میں نہیں تھی جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب تھے 17ویں ترمیم. جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ چکا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے الفاظ اپنے ساتھ رکھا کریں، بلکہ آپ کوئی انٹرویو دیں اس موضوع پر تو بہت اچھا ہو. اچھا نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں پوائنٹ ایک دفعہ پھر کلیئر کرتے ہیں کہ آپ لوگ 17ویں ترمیم کے حق میں تھے یا نہیں تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الائنس کی مجبوری تھی نا. میں نے تو دونوں باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. یہ بات بھی بتا دی ہے کہ قاضی صاحب نے وہ سارے دلائل دیے کراچی بار کے سامنے، کراچی میں بیٹھ کر کراچی بار کی بات ہو سکتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے خود سارے دلائل دیے اس کی حمایت میں. تو اس لیے یہ ایشو جو ہے ہمارے نزدیک تو ریزالو تھا کہ ہم فرام دا ڈے 1 17ویں ترمیم کے حامی نہیں تھے، لیکن اتحاد کی وجہ سے اس کے ساتھ چلنے کے بھی مجبور تھے. اتنا مضبوط تھا اتحاد، اتنی پیار محبت تھی، آپ لوگ پرنسپل سٹانس پہ الگ ہو جاتے اس وقت، کہتے ہیں ہمیں نہیں رہنا ساتھ، بالآخر الگ ہوئے، بالآخر الگ ہوئے. پورا ٹائم کرنے کے بعد آپ الگ ہوئے ہیں. آپ پہلے اس کو پہلے دن سب الگ ہو جاتے. یہ موقع تو یہ تو جمہوری حق ہے آپ کا. آپ کہتے کہ اور عوام کو بتاتے، کیونکہ ابھی تو جو فنڈامنٹلز ہیں جو مذہبی جماعتیں ہمیں بتاتی ہیں، چاہے وہ آپ کی ہو یا مولانا فضل الرحمان کی، وہ سیم ہے، سملر ہیں. جو آپ لوگوں کا موقف ہے، جو بنیادی آپ لوگ اپنا مینیفیسٹو، نہیں جی، سیاسی لوگوں کا بھی موقف وہی ہے. تو آپ لوگ جو ہے آپ بتا دیتے کہ دیکھیں یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں مشرف کو،
ہم الگ الگ نہ کریں. مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں سب کا موقف ایک ہے کہ غیر جمہوری حکومت ہے. سب کا موقف ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی. اسلامک ریولیوشن کی بھی بات کرتے ہیں نا, وہ دوسری جو سیاسی جماعتیں وہ نہیں کرتی. ہاں لیکن جس پر اتفاق ہے اس کو تو ذکر کیا کریں نا آپ کہ جمہوریت کے حوالے. اسلامک ریولیوشن والے پوائنٹ آف ویو کو لے کے آئے نہیں نا. یہ تو پہلی دفعہ آپ کو آلموسٹ سیم ہے. یہ تو پہلی دفعہ آپ کو یہ اتفاق ہوا ہے کہ اسلامی ریولیوشن کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہم دونوں ساتھ بولے. آپ بھی بولیں میں بھی بولوں. آپ بات مکمل کر لیں. آپ بولنے کی اجازت دیں گے؟ ہاں تو انٹرویو لیا کریں تو ذرا بولنے کی اجازت دیا کریں. یعنی یہ بات دو ٹوک انداز میں واضح ہے کہ مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں سب کا موقف اس وقت ایک ہے کہ ان 5 جماعتوں کو چھوڑ کر جو اس وقت حکمران ہیں, باقی سب کا یہ خیال ہے کہ ملک کی جو حکومت ہے وہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں, امریکی پرائرٹیز کے نتیجے میں پورے ملک کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور جمہوریت کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی سب لوگ بیان کرتے ہیں. اس لیے اس کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ مذہبی جماعتوں کا یہ موقف ہے, سیاسی جماعتوں کا مذہبی جماعتوں کا. جب آپ سوچتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرنسپل سٹانس پہ آپ لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے تھا اس وقت ایم ایم اے, کیونکہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں 8 سال کے بعد کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا اس وقت الگ ہو جاتے؟ 8 سال کے بعد تو سوال کیا جا عوام کی نظروں میں, اپنے ووٹرز کی نظروں میں آپ اچھے بن جاتے ہیں. نہیں ہم بہت اچھے بنے, اور 8 سال کے بعد تو ایسا ہی سوال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کر رہے ہیں. یعنی جو آدمی حالات سے بالکل ناواقف ہو. حالات تو میں نے آپ کو بتا دیے, آپ الائنس میں تھے, اب آپ وہ اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ. دیکھیے حالات آپ کے بتانے سے تو آیا نہیں ہوں گے. جے یو آئی کا کوئی اور موقف تھا, وہ بات تو اب سامنے آ رہی ہے نا. اب نہیں آ رہی سامنے, پچھلے 8 سال سے آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے علم میں نہ ہو, لوگ واقف ہیں. اور یہ جو میں نے کراچی بار کا تذکرہ کیا یہ بھی کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے. آپ نے کہا کہ ایم ایم اے بنانے کے آپ لوگ خواہش مند نہیں ہیں, لیکن آپشنز اوپن ہیں. میں نے نہیں کہا, یہ آپ کی اس بات کی تردید کی ہے کہ آپ خواہش مند ہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے میں سے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے شراب پینا چھوڑ دی ہے, تو آپ جواب دیں اس کا کیا ہے. نہیں یہ جواب نہیں ہے نا, آپ نے چھوڑ دی ہے نا. یہ مجھے بتائیں ایم ایم اے بنانے کے خواہش مند ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تمام پولیٹیکل آپشنز کو, الیکٹورل آپشنز کو اوپن رکھے ہوئے ہیں. تمام پارٹیوں سے ہمارے رابطے ہیں, کمیونیکیشن ہے. ہر حوالے سے الائنس کی پالیٹکس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ملک کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو بغیر الائنس کے الیکٹورل پالیٹکس میں کوئی آگے بڑھ سکے. اس لیے سب اپنے اپنے لیے حالات کو بہتر بنانے کی تدبیر کر رہے ہیں. اس میں ایم ایم اے کا آپشن ہو, تحریک انصاف کا آپشن ہو, مسلم لیگ نون کا آپشن ہو, یا اور جو بھی ہو سکتے ہوں, سارے آپشنز اوپن ہیں, اور یہ اس وقت تک اوپن رہیں گے جب تک کہ جینوئنلی الیکشنز بالکل سر پر نہیں آئے. آپ لوگوں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جے یو آئی باہر آ جاتی ہے حکومت سے, اپوزیشن میں آ جاتی ہے, تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں ایم ایم اے بنانے کا. یہ آپ کا پہلے موقف تھا 1-1.5 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب تو وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے جے یو آئی کا ہے. ویسے تو خیر ابھی پوری طرح وہ اپوزیشن میں نہیں آئے ہیں, لیکن یہ موقف نہیں تھا کبھی بھی. موقف یہ تھا کہ پہلے وہ اپوزیشن کے اندر آ کر بیٹھیں گے تو کوئی بات کرنے کی گنجائش پیدا ہوگی, تو بات کرنے کی گنجائش ضرور پیدا ہو گئی. ورنہ تو اب بھی وہ تمام سرگرمیاں اپنی چھوڑ کر کوئٹے کی, اگر آصف زرداری سے ملاقات کے لیے آ گئے ہیں اور آ کر یہ کہا ہے کہ ہم تمام معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں, اور کوئی انہونا واقعہ پیش آئے گا تو تائید کریں گے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے نقطہ نظر سے یہ بھی رویہ جو ہے یہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنے والا نہیں ہے, بلکہ اس رویے سے تقویت پہنچتی ہے. اگر پوری طرح نہ بھی کہا جائے تقویت پہنچتی ہے, تو زرداری صاحب کے رویے ہی کو تقویت پہنچتی ہے. آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ سچویشن ایسی ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے میرے خیال سے میجورٹی نہیں لے سکتی پارلیمنٹ میں. اور جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری جو مذہبی جماعتوں کی پرفارمنس ہے, اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑا ہے تو کوئی خاص نہیں ہے. 5% ووٹ میرے خیال سے ٹوٹل لے کے جاتے ہیں. اور 1970 میں جب 3 جماعتوں کا الائنس بنا تھا اس وقت غالباً 14% آپ لوگوں نے ووٹ لیے تھے. آپ سمجھتے ہیں اگر جماعت اسلامی علیحدہ ایم ایم اے کے بغیر الیکشن لڑے گی تو کوئی خاص اچیومنٹ آپ لوگوں کی ہوگی الیکشن میں؟ میں نے تو ہر پارٹی کے بارے میں ایک ہی بات کہی ہے کہ سب کا حال برا ہوگا اگر اکیلے الیکشن لڑے گا. اس لیے سرکاری پارٹی جو ہے وہ بھی, پیپلز پارٹی نے 125 سیٹیں لی نا لاسٹ ٹائم, میاں صاحب نے بھی لی 80 سے زیادہ. وہی میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے حکومت بنانا تو درکنار, حکومت ایک دن کے لیے بھی برقرار نہیں رکھ سکتی. اس لیے الیکشنز کے بعد جو الائنسز ہوں گے وہ تو الگ بات ہے کہ سیٹیں کس کی کتنی ہیں وہ اس کو پیدا کرے گا. منور صاحب ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد تحریک انصاف آج کل جو ہے بڑے خبروں میں ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تیسری ایک آپشن ہے عوام کے پاس. اس پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک ناظرین کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم منور حسن صاحب سے, جماعت اسلامی کے امیر, ان سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.